گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے کہا ہے کہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے پرانے لیپ ٹاپس کو غریب بچوں کے لیے عطیہ کرنے ان کی اپیل پر بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب طلبہ آن لائن تعلیم سے دور نہ رہیں۔ آن لائن تعلیم کے حصول کے لیے لیپ ٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب طلبہ کو پرانے استعمال شدہ لیپ ٹاپس حوالے کرنے سے متعلق ان کی اپیل پر بہتر رد عمل آیا ہے۔ دہلی پبلک اسکول کے 50 پرانے استعمال شدہ لیپ ٹاپس ان غریب بچوں کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں گورنر نے اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور عوام پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس سلسلے میں آگے آتے ہوئے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کے محبوب نگر ضلع میں واقع مکان پہنچ کر ان کو پرسا دیا۔ سرینیواس کی ماں کی چند دن پہلے موت ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر کی ماں کو بھرپور خراج پیش کیا اور ان کی تصویر پر پھول نچھاور کیے۔ سکھ طبقے نے چارمینار کے قریب ایک بڑے پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں سکھوں نے تلواروں کے ساتھ شرکت کی۔ پروگرام میں شامل سکھوں نے تلواروں کے ساتھ کرتب بازی بھی کی۔ ہر سال دیوالی کے دوسرے دن شہر میں سکھ طبقے کی جانب سے جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ پروگرام چارمینار کے دامن میں منعقد کیا گیا۔ RTC بسوں کے ٹکٹس کی شرحوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ اس خصوص میں غور کے لیے ایک اجلاس خیرت آباد میں روڈ ٹرانسپورٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر ٹرانسپورٹ پواڑہ اجے کمار نے کی۔ اجے کمار نے RTC بسوں کے ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے اس خصوص میں بعض اہم تجاویز پیش کی۔ پلے ولگو بسوں کے ٹکٹ کی قیمت فی کلومیٹر 25 پیسے، ایکسپریس بسوں کے ٹکٹس کی شرحوں میں 30 پیسے فی کلومیٹر اضافے کی تجویز پیش کی گئی۔ سٹی RTC بسوں میں سفر کرنے والوں کو فی کلومیٹر 25 پیسے اضافہ دینا پڑ سکتے ہیں۔ میٹرو ایکسپریس بسوں کے کرائے میں 30 پیسے کا اضافہ کرنے کی بھی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو یہ تجاویز بھیجی جائیں گی۔ ان کی منظوری کے بعد ہی ان پر عمل شروع کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا کی وجہ سے مالی پریشانی کے باوجود مختلف اسکیمات کو جاری رکھا ہے۔ انہوں نے سرور نگر اور RK پورم ڈویژن میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کلیانہ لکشمی اسکیم کے سلسلے میں بہتر طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی اسکیمات کی نظیر ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے سرکاری امداد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے KCR کڈس کی اسکیم کی بھی شروعات کی ہے۔ انہوں نے خواتین کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز بھی کیا ہے۔ وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے استفادہ کنندگان میں 68 چیکس تقسیم کیے۔ ان میں 59 چیک شادی مبارک اور 9 کلیانہ لکشمی کے چیکس شامل ہیں۔ متحدہ ضلع رنگا ریڈی میں BSP کے ریاستی صدر جگن کی جانب سے BC سیاسی بیداری پروگرام LB نگر میں منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر RS پروین کمار اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے BSP لیڈر RS پروین کمار نے کہا کہ 70 سال تک مرکز اور ریاستوں پر حکومت کرنے والوں نے BC SC اور اقلیتوں کو غلام بنا کر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ 7 برسوں سے سنہرا تلنگانہ ممکن نہیں ہو سکا۔ BC ملک کی آبادی کا 60% ہے، لیکن دولت صرف اعلیٰ ذاتوں کے پاس ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت 6 لاکھ کروڑ روپے کی سرکاری اراضیات کو فروخت کرتے ہوئے امبانی اور اڈانی کو دینا چاہتی ہے۔ یوسف گڑھ اور راجندر نگر علاقوں میں کل شب حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی گئی۔ یوسف گڑھ کے کرشنا کانت پارک کے قریب چلائی گئی اس خصوصی مہم کے دوران پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ افراد حالت نشہ میں گاڑیاں چلاتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دوسری طرف راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں اولڈ کرنول قومی شاہراہ پر منعقدہ اس مہم میں 11 افراد کو پکڑا گیا۔ یہ افراد بھی حالت نشے میں گاڑیاں چلا رہے تھے۔
پولیس نے ان افراد کو پکڑ لیا اور ان کے رشتہ داروں کو طلب کرتے ہوئے ان کی گاڑیاں حوالے کی۔ ہر ہفتے کی شام پولیس کی جانب سے یہ خصوصی مہم چلائی جاتی ہے۔ وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت کسانوں کے تئیں ضدی رویہ دکھا رہی ہے۔ انہوں نے ضلع نرمل کے سون منڈل میں دھان کی خریداری کے مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی انوکھی اسکیمات کا آغاز کیا ہے۔ ریتو بندھو، ریتو بیمہ، زرعی مقاصد کے لیے 24 گھنٹے معیاری مفت برقی اور آبپاشی کے پروجیکٹس تعمیر کیے گئے، جس کے نتیجے میں ریاست میں بہتر فصلیں ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2021 تا 23 کے لیے ریاست میں نئی شراب کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں GOMS-98 جاری کیا ہے۔ سال 2021 تا 23 کے لیے شراب کی دکانات کے الاٹمنٹ کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ان احکامات کے مطابق اس پالیسی کا نفاذ جاریہ سال 1 دسمبر سے 30 نومبر 2023 تک ہوگا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بعض معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ شراب کی دکانات کے لیے ٹینڈر درخواست کی فیس کو 2 لاکھ روپے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ متحدہ ضلع عادل آباد میں درجہ حرارت میں کمی ہو گئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں یہ گراوٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پر سونے والے افراد بھی سردی کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں جیسے گرم لحافوں اور سویٹرز کا استعمال کر رہے ہیں، تو کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا کام کر رہے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ بچے اور معمر افراد شدید طور پر متاثر ہیں۔ ضلع اننت پور میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے تاڑی پتری منڈل کے قریب اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والی گاڑی الٹ گئی۔ منی ٹرک تاڑی پتری سے کپاس کے کھیت میں کام کے لیے مزدوروں کو لے جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی الٹ گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 2 مزدور برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 18 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے تاڑی پتری کے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا۔ ضلع جے شنکر بھوپال پلی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 ملازمین پولیس زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں ضلع کے گھن پور منڈل کے گاندھی نگر کے قریب اس وقت پیش آیا جب ٹھہری ہوئی ریت کی لاری کو پولیس کی جیپ نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک سب انسپکٹر سمیت 3 ملازمین پولیس زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عادل آباد ضلع کے رمس ہاسپٹل کے کووڈ ٹیکہ اندازی کے مرکز میں چوری کی واردات پیش آئی۔ اس سینٹر کے روم کے قفل کو توڑتے ہوئے چور اندر داخل ہوا اور 2 کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کر لی۔ چوری کی یہ واردات وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ ان فوٹیجز میں دکھایا گیا کہ اس روم میں زیادہ کچھ نظر نہ آنے پر وہاں رکھے کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کر لی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ پولیس نے شکایت درج کرتے ہوئے CCTV فوٹیجز کا معائنہ کیا۔ پولیس اس فوٹیج کی بنیاد پر چور کی شناخت کا کام کر رہی ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا کی پرجا پرستھانم یاترا جاری ہے۔ یہ یاترا اتوار کو 19ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے ضلع نلگنڈا کے منوگوڈو اسمبلی حلقے کے چنڈور منڈل سے اس یاترا کا آغاز کیا۔ یاترا کے دوران انہوں نے ریاست کے بیشتر طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانوں کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ شرمیلا کی یاترا پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔
ان کی یاترا کا آغاز 20 اکتوبر کو چیوڑلہ سے ہوا تھا۔ یاترا کے دوران وہ 90 اسمبلی حلقوں، 14 لوک سبھا حلقوں کا احاطہ کرنے والی ہیں۔ ضلع محبوب آباد میں سانپ نے ایک 3 ماہ کی لڑکی اور اس کے باپ کو ڈس لیا۔ اس واقعے میں 3 ماہ کی لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے شنگاپورم دیہات میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس دیہات کے رہنے والے ایک کرانتی ممتا اپنی 3 ماہ کی لڑکی کے ساتھ گھر میں سو رہے تھے۔ اس وقت سانپ نے چھوٹی بچی کو ڈس لیا، جس پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ لڑکی کے رونے کی آواز پر اس کے ماں باپ کی نیند بیدار ہو گئی۔ اسی دوران سانپ نے باپ کو بھی ڈس لیا۔ ان دونوں کو فوری طور پر علاج کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا، تاہم علاج کے دوران معصوم کی موت ہو گئی۔ باپ کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ این سی پی کے قائد و مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے آرین معاملے میں ایک اور اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاز پر ہوئی پارٹی کے لیے آرین خان نے ٹکٹ نہیں خریدا تھا، بلکہ پرتیک گابا اور عامر فرنیچر والا نے ان کو اس پارٹی میں لایا تھا۔ یہ معاملہ اغوا اور رقم کی وصولی کا ہے۔ نواب ملک نے کہا کہ موہت کمبوج اس معاملے کے اصل ماسٹر مائنڈ ہیں۔ وہ رقم کی وصولی کے لیے سمیر وانکھیڑے کے ساتھی ہیں۔